بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام نماز کورس۔ انشاءاللہ عز و جل اس کورس میں ہم نماز سے متعلق بنیادی اور اہم مسائل سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے علم کی فضیلت اور اہمیت سمجھتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یعنی تم فرماؤ کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں؟ یعنی ہرگز اہل علم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی علم اور اہل علم کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے زیادہ ہے اور تمہارے دین کی بھلائی تقوی و پرہیزگاری میں ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم حاصل کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے علم سیکھنا خوف خدا ہے، علم تلاش کرنا عبادت ہے، علم کی تکرار کرنا تسبیح اور علم کی جستجو کرنا جہاد ہے، بے علم کو علم سکھانا صدقہ ہے اور علم کو اہل پر خرچ کرنا قربت یعنی نیکی ہے، کیونکہ علم حلال و حرام کی پہچان کا ذریعہ ہے، علم اہل جنت کے راستے کا نشان ہے اور علم خوف میں باعث راحت ہے، علم سفر میں ہم نشین ہے، علم تنہائی کا ساتھی ہے، علم تنگ دستی و خوشحالی میں رہنما ہے، علم دشمنوں کے مقابلے میں ہتھیار ہے، علم دوستوں کے نزدیک زینت ہے۔ اللہ پاک علم کے ذریعے سے قوموں کو بلندی و برتری عطا فرما کر بھلائی کے معاملے میں قائد اور امام بنا دیتا ہے، پھر ان کے نشانات اور افعال کی پیروی کی جاتی ہے۔ علماء کی رائے کو حرف آخر سمجھا جاتا ہے اور ملائکہ علماء کی دوستی میں رغبت رکھتے ہیں، ان کو اپنے پروں سے چھوتے ہیں۔ علماء کے لیے ہر خشک و تر چیز، سمندر کی مچھلیاں، جاندار، خشکی کے درندے اور چوپائے استغفار کرتے ہیں۔ علم جہالت کے مقابلے میں دلوں کی زندگی ہے، علم تاریکیوں کے مقابلے میں آنکھوں کا نور ہے، علم کے ذریعے بندہ اولیاء کرام کی منازل کو پا لیتا ہے اور دنیا و آخرت میں بلند مرتبے پر پہنچ جاتا ہے۔ علم میں غور و فکر کرنا روزوں کے برابر ہے، علم سیکھنا سکھانا نماز کے برابر ہے، علم کے ذریعے صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے بھلائی کی جاتی ہے، علم سے حلال و حرام کی پہچان ہوتی ہے، علم عمل کا امام ہے اور عمل اس کے تابع ہے، اور خوش بختوں کو علم کا الہام کیا جاتا ہے جبکہ بدبختوں کو علم سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس میں ہم نماز سے متعلق علم حاصل کریں گے۔ اب نماز کی فضیلت اور اہمیت پر قرآن کریم میں جو آیت مذکور ہیں، ویسے تو کثیر آیات اس ضمن میں قرآن مجید میں موجود ہیں، مگر ہم وقت کی قلت کے باعث ایک آیت کریمہ کو ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ خالق کائنات جل وعلا قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ یعنی نماز کی یہ تاثیر اور یہ برکت ہے کہ جو شخص اس کو قائم کرتا ہے، جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے اور نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے جس طرح ادا کرنا چاہیے، تو پھر نماز پڑھنے کی یہ برکت ظاہر ہوتی ہے کہ نماز پڑھنے والے کو نماز گناہوں سے روکتی اور برائی سے بچاتی ہے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کل کے نمازی ہمیں گناہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، گناہوں میں ملوث
दिखाई देते हैं। इसकी क्या वजह है? जबकि कुरान करीम ने बयान फरमाया कि नमाज तो बुराई और बेहयाई के कामों से रोकती है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारी बहुत बड़ी नमाजियों की तादाद ऐसी है कि जो सही मानों में नमाज सही तौर पर अदा ही नहीं कर रही। इसका सबब यह है कि हम नमाज दुरुस्त पढ़ना सीखते ही नहीं हैं और बस लोगों को देखकर नमाज के तरीक़े को समझ लेते हैं। इसके अलावा नमाज कब फासिद हो जाती है, नमाज की बुनियादी जो मालूमात हैं वो उन तक नहीं होती, जिसकी वजह से नमाज की रूहानियत और नमाज का वो फैज़ उनको हासिल नहीं हो पाता। चूँकि जब सही मानों में वो दुरुस्त तरीक़े से नमाज अदा नहीं करेंगे तो फिर नमाज किस तरह उनकी कबूलियत के दर्जे पर फाइज़ होगी और किस तरह वो अपनी असर और बरक़ात हम तक मुंतकिल करेगी। इसलिए हमें चाहिए कि नमाज की अहमियत को पेश नज़र रखते हुए इसके इल्म को हासिल करें। इसलिए शरीयत मुताहरा ने बयान फरमाया कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो वालिदैन पर लाजिम है कि उन्हें नमाज का इल्म सिखाएं, मगर अक्सर वालिदैन इस तरफ तवज्जो नहीं करते और फिर औलाद बड़ी हो जाती है, यहाँ तक कि 20-20, 30-30 साल के हो जाते हैं, मगर उन्हें सही मानों में नमाज पढ़ना नहीं आती और उन्हें बुनियादी नमाज के मसाइल भी नहीं मालूम होते। इसलिए हमें नमाज सीखनी चाहिए।